کسی گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کے دو بیٹے تھے، اسلم اور اکرم۔ بڑا بیٹا اسلم بہت چالاک تھا جبکہ چھوٹا بیٹا اکرم سیدھا اور سادہ تھا۔ لکڑہارا دن بھر جنگل میں محنت مزدوری کر کے اپنے دونوں بچوں کے لیے راشن پانی کا انتظام کرتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے بڑے ہو رہے تھے۔ لکڑہارے کا چھوٹا بیٹا اکرم گھر کا سودا سلف لاتا تھا اور اکثر باپ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جنگل بھی چلا جاتا تھا، لیکن لکڑہارے کا بڑا بیٹا اسلم سارا دن گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود اور ہنسی مذاق میں وقت گزارتا تھا۔ ان کا باپ اب کچھ دنوں سے بیمار رہنے لگا تھا، ماں تو کچھ سال پہلے ہی دنیا سے گزر گئی تھی۔ لکڑہارا جب بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں اسلم اور اکرم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو میرا کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھ بند ہو جائے۔ میرے پاس کوئی ایسی جائیداد تو ہے نہیں، بس ایک کمبل ہے، ایک بکری ہے اور گھر میں لگا یہ ناریل کا درخت ہے۔ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم دونوں بھائی آپس میں لڑنا نہیں اور ان تینوں چیزوں سے مل جل کے فائدہ اٹھانا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد لکڑہارے کا انتقال ہو گیا۔ اب بڑے بھائی اسلم نے چھوٹے بھائی اکرم سے کہا، ہم لوگ ان تینوں چیزوں کو آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، لیکن اگر بکری کو آدھا کیا جائے گا تو وہ مر جائے گی، ناریل کے درخت کو آدھا کاٹ دیا جائے گا تو اس کا کٹا ہوا حصہ بیکار ہو جائے گا، اور اگر کمبل کو آدھا کیا جائے گا تو وہ اوڑھنے کے لیے چھوٹا پڑے گا۔ اس لیے بکری کا اگلا حصہ تمہارا ہے اور پچھلے آدھے حصے پہ میرا حق ہے۔ ناریل کے درخت کے نیچے کا آدھا حصہ تمہارا ہے اور اوپر کا آدھا حصہ میرا ہے۔ کمبل دن میں تمہارے استعمال میں ہوگا اور رات میں میرے استعمال میں ہوگا۔ یوں اسلم بڑی چالاکی سے تینوں چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے لگا۔ اکرم سارا دن بکری کی دیکھ بھال کرتا، اسے چارہ کھلاتا، اور بکری کے پچھلے حصے پہ اسلم نے حق جتایا تھا تو بکری کا دودھ دھو کے اسلم پیتا تھا۔ ناریل کے درخت میں پانی اکرم ڈالتا تھا اور اوپر کے حصے سے اسلم ناریل توڑ کے کھا لیتا تھا۔ کمبل دن میں اکرم کے پاس ہوتا اور رات میں اسلم اسے اوڑھ لیتا تھا۔ اکرم بیچارے کے ہاتھ کچھ نہ آ رہا تھا، وہ صرف محنت ہی کر رہا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے جو بڑے جہاں دیدہ اور سمجھدار تھے۔ اکرم فرصت کے لمحات میں ان کے پاس بیٹھ کے دو چار باتیں کر لیتا تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں چیزوں کے بٹوارے کی بات چلی تو اکرم نے ساری بات انہیں بتا دی کہ اس طرح اسلم تینوں چیزوں کو استعمال میں لے رہا ہے۔ حکیم صاحب نے اکرم سے کہا کہ یار تم تو بہت سیدھے ہو، کم از کم ایسا تو کرو کہ اسلم کو اس کی چالاکی کا سبق سکھاؤ۔ اور پھر حکیم جی کی بتائی ہوئی باتوں پہ اکرم نے اگلے دن سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب اسلم درخت کے اوپری حصے پہ بیٹھا اپنے لیے ناریل توڑنے لگا تو اکرم کلہاڑی لے کے درخت کے نچلے حصے پہ اسلم کو دکھانے کے لیے ہلکے ہلکے وار کرنے لگا۔ اسلم درخت کے اوپری حصے پہ بیٹھے بیٹھے ہی چلایا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ درخت کٹے گا تو میں نیچے گر جاؤں گا، اور اگر درخت کٹ گیا تو اس پہ ناریل کیسے لگیں گے؟ اکرم بولا، درخت کا نچلا حصہ میری ملکیت ہے، میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ پھر اسلم بولا، ارے بھائی آج کے بعد سے آدھے ناریل تمہارے ہوں گے اور آدھے میرے۔ جب اسلم بکری کا دودھ دوہنے بیٹھا تو اکرم نے ایک چھڑی اٹھائی اور چھڑی کو بکری کے منہ پہ، گردن پہ ادھر ادھر پھیرنے لگا۔ یوں بکری نے پریشان ہو کے ادھر ادھر تیزی سے اچھلنا شروع کر دیا۔ اسلم چلایا، یہ کیا کر رہے ہو یار، ایسے تو بکری دودھ نہیں دوہے گی، میں کیسے بکری کا دودھ نکالوں گا؟ اکرم نے کہا، بکری کا اگلا حصہ میرا ہے، میں جو چاہے کروں۔ تنگ آ کے اسلم بولا، اچھا بھائی اب مجھے بکری کا دودھ دوہ لینے دے، اس دودھ میں سے آدھا میں پیوں گا اور آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ سردیوں کے دن تھے، رات سوتے وقت اسلم نے کمبل اوڑھا تو کمبل گیلا ہو رہا تھا۔ وہ غصہ کرنے لگا کہ تم نے گیلا کمبل مجھے دے دیا، اب مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اکرم نے کہا، دن میں کمبل میرے استعمال میں ہوتا ہے، میں جو چاہے کروں، کمبل میلا تھا میں نے دھو دیا، اب یہ گیلا ہے تو میں کیا کروں؟ اسلم نے کہا، اچھا آج کے بعد سے رات میں دونوں بھائی یہ کمبل اوڑھ لیا کریں گے۔ اور یوں بڑے بھائی اسلم کے ساتھ ساتھ اکرم بھی باپ کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں برابر کا حقدار ہو گیا۔ اور یوں حکیم صاحب کے مخلصانہ مشورے سے اکرم کی زندگی بھی آسان ہو گئی۔ اور پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نادان دوست کے بجائے دانا دوست سے دوستی رکھنا چاہیے
جیسے حکیم صاحب اکرم کے دانا دوست تھے۔ نادان کی دوستی حماقت ہے اور دانا سے دوستی سمجھداری ہے۔